شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ آپ کہیں گے موسیٰ کو تو یہ نصیب نہیں۔ ربی ارنی لن ترانی، مولا ذرا جلوہ دکھائی ہے، لن ترانی تم دیکھ نہ سکو گے۔ موسیٰ نہیں دیکھتے، صحابی دیکھتے ہیں، سند سرکار دیتے ہیں۔ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ تو معلوم ہوا آئینہ حق ہونا چاہیے دیکھنے کے لیے۔ خدا کے قسم کائنات میں سرکار ہی آئینہ حق ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ کے جلوے سے دیکھنے کا آئینہ سرکار ہے۔ موسیٰ کو آئینہ کہاں ملا؟ موسیٰ کو اگر آئینہ محمدی ملتا تو پھر دیکھ جاتے تھے، تو موسیٰ کو آئینہ نہ ملا کہ تو دکھ جا، کہا لن ترانی۔ اور صحابہ سے کہا کہ میں آئینہ ہوں خدا کو دکھانے کا، تم بھی خدا کو دیکھ نہیں سکتے، آئینہ دکھائے گا تو لہذا میرا آئینہ جسے ملا اسے خدا دکھا۔ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ اطلاق کو چلو، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، جس نے مجھے سنا اس نے خدا کو سنا، جس نے مجھ سے ملاقات کی اس نے خدا سے ملاقات کی۔ عربی میں بولتا جاؤں، من رآنی فقد رأى الحق، من سمعنی فقد سمع الحق، من صافحنی فقد صافح الحق، من لاقانی فقد لاق الحق۔ من جو مجھ سے ملا وہ خدا سے ملا۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو ہم کو رسالت کی طرف متوجہ ہونا اور سرکار کی شان ظاہری کی طرف متوجہ ہو کر شان باطنی سے غفلت کریں گے تو تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو شان باطنی جب تک آپ پر نہ کھلے تو سرکار کی حقیقت آپ کو معلوم نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ دیکھنے میں ہم جیسے ہیں، آنکھ ناک ہیں، باتیں کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، محصور بھی ہوتے ہیں، مجبور بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ موت طالبات بھی بولتے ہیں۔ دیکھنے میں ہم جیسے ہیں۔ یاد رکھو دو انگوٹھیاں ہیں، دیکھنے میں دونوں ایک ہی جیسی ہیں، یہ پیتل کی ہے یہ سونے کی ہے، لیکن دیکھنے میں ایک ہی ہے۔ صورت و شکل وزن تولو تو یہ کی ہے، صورت دیکھو تو یہ کی ہے، شہری پیتل کو دے دیں گے تو کیا ہے؟ دونوں برابر ہے۔ آپ ہی بتائیے کیا پیتل کی انگوٹھی صورتاً برابر ہے، مانند برابر ہے سونے کے؟ کیا سونے کے برابر ہو سکتی ہے؟ سونا سونا ہے اور پیتل پیتل ہے، اور پیتل بالکل کم قیمت کی ہے اور سونے کی قیمت اعلیٰ ہوا۔ دیکھنے میں دونوں ایک ہی ہیں۔ اسی طرح دیکھنے میں ہم جیسے ہیں، ہم پیتل ہیں وہ سونا ہے۔ ہم جیسے ہیں دیکھنے میں، لیکن ہم ہیں وہ۔ لیکن پھر یاد رکھنا فرق بتایا آپ کو معلوم، فارسی میں شین یہ رے، یہ فارسی لفظ ہے، شین یہ رے، لکھنے میں کچھ فرق نہیں، پڑھنے میں فرق ہے۔ شیر شیر، شیر اور شیر دونوں صورت ایک ہیں۔ شیر کیا ہے معلوم؟ جنگل کا بادشاہ، اور شیر دودھ کو کہتے ہیں، دودھ ملک۔ دونوں صورت میں ایک ہیں، کیا معنی میں ایک ہیں؟ شیر وہ ہے جو ہم کو پھاڑ کے کھا جائے، شیر وہ ہے جو ہم پی جائے۔ شیر وہ ہے جو انسان کو بھی ختم کر دے، پھاڑ دے، اور شیر وہ ہے انسان گڑ بنا کے پی لے، دودھ پی لے۔ دیکھنے میں دونوں ایک ہے۔ اسی طرح
सूरत नबी तुम जैसे हैं, लेकिन मानव नबी तुम जैसे नहीं है। तुम कुछ हो, वो कुछ है। तुम अलग हो, वो अलग है। तुमसे उनकी कोई निस्बत हो नहीं सकती। जब तक के बातिनी एतबार की तरफ मुतवज्जे न हो, सरकार की बातिनी शान हम पर वाज़ेह न हो, न खुले, उस वक्त तक हमारा ईमान नहीं आ सकता, दर ईमान खुल नहीं सकता। फिर आप कहेंगे ये शान ज़ाहिरी जब कुछ हमें देती नहीं है तो फिर जरूरत किस वास्ते रही? सूरत इंसानी में आने की आपको क्या जरूरत थी? आपकी बातिनी सूरत पर ही ज़ुहूर कर देते, बहुत बेहतर था। सूरत ज़ाहिरी में आने की जरूरत क्या है? बड़ी अहम बात है। और आपको मालूम है सूरत ज़ाहिरी जब तक इख्तियार न की जाए, यानी मिसलियत जब तक कायम न हो, उस वक्त तक हिदायत मुमकिन है। हिदायत हो नहीं सकती। जैसे वो आपके मिसल होकर खाने लगे तो आपको खाना सिखाया जाएगा। आप कैसे खाना सीखेंगे? आपके जैसे होकर बैठेंगे तो आपको बैठना मालूम होगा। आपके जैसे होकर चलेंगे तो आपको चलना मालूम होगा। आपके जैसे होकर वो बाप बनेंगे तो आपको बाप बनना मालूम होगा। आपके जैसे होकर वो इबादत करेंगे तो आपको इबादत मालूम होगी। आपके जैसे बनकर नमाज पढ़ेंगे तो आप नमाज कैसे पढ़ना है सीखेंगे। आपके जैसे बनकर वो हज करेंगे तो तवाफ करना और हज करना आपको मालूम होगा। तो मालूम हुआ कि आपकी मिसलियत आपकी हिदायत के खातिर उन्होंने अख्तियार की है। ये बशरियत आपकी हिदायत के खातिर है। अगर आपकी हिदायत मकसूद न होती, सरकार को मिसलियत ही नहीं रहती थी। और कुरान ने कह दिया, देखो वज़न करके बता दो कि मैं तुम्हारे सिखाने के लिए, तुमको दिखाने के लिए आसान तरीका, आसान मेथड या आसान मंजिल जो है, उस मंजिल में उतर कर तुम्हें सिखाता हूँ। मेरी मंजिल अलग है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कह दीजिए कि मैं तुम्हारे मिस्र में आ गया हूँ, इसलिए कि मैं अपनी बातिनी शान में रहकर कुछ काम करूं तो तुम कर न सकोगे। इस वजह से तुम जैसा बन के आ रहा हूँ। जितना तुम में ताकत है उतनी ताकत बता रहा हूँ, जितनी तुम में कुव्वत है उतनी कुव्वत दिखा रहा हूँ। जैसे तुम खड़ सकते हो उतना ही खड़ के बता रहा हूँ। जितने तुम रोजे रख सकते हो उतने ही रोजे बता रहा हूँ। जैसे तुमको बताना है वैसे मैं अपने आप को उतार कर तुम्हारी मंजिल के बराबर दिखा रहा हूँ। और खोल के बता दीजिए नबी, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तुम्हारे मिस्र में उतर करके मैं तालीम देता हूँ। वरना मेरी मंजिल वो है कि जहाँ मैं रहते बुलाऊं तुम आ नहीं सकते, जहाँ मैं खड़ूं तुम खड़ नहीं सकते, जहाँ मैं चलूं तुम चल नहीं सकते। अरे जहाँ की इबादत में बताऊं तुमसे हो नहीं सकता, और जहाँ का इरफान में बताऊं तुम हासिल नहीं कर सकते। तुमसे कुछ हो न सकेगा। मैं शान बातिनी को जाहिर करूं, इसलिए मैं अपने शान बातिनी की भी इंतहा ये है कि तुम्हारे बराबर होकर के तुम्हें तालीम दे रहा हूं। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तुम्हारे मिस्र में उतर करके मैं तुम्हें तालीम दे रहा हूँ। इन इसलिए से मैं हटूं और अपनी हकीकत पर आऊं तो तुम कहाँ और मैं कहाँ, तुम्हारी हिदायत कहाँ हो सकती। तुम्हारे हिदायत के खातिर में तुम जैसा बना हुआ, तुम्हारी हिदायत के खातिर मैंने अपनी मंजिल को उतार दिया और तुम्हारे बराबर बताया। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, वरना तो मेरी शान क्या है, पलट के देखो, यूहा इलैया, मेरे ऊपर वही उतर रही है। और उस शान से आ जाऊं तो तुम पर वही कहाँ उतरे, वही तुम पर उतरे तो तुम जल जाओगे, वही तुम पर रुख करे तो तुम गुम हो जाओगे।
ایک لفظ تم پر خدا کہے تو تمہارا بہرے ہو جاؤ. تو لہٰذا میرے شان باطنی کو دیکھو. انما انا بشر مثلکم جیسا ہوں لیکن یوحی الیہ، میں مجھ پر تو وہی آ رہی ہے اور ایسی منزل میں رہتے ہوئے میں تم جیسا بن کے بات تمہیں بتا رہا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ہاں پھر بھی شان ظاہری میں سرکار دو عالم کا ظہور جو ہوا، کیسے تھے کا جواب کسی سے بند نہیں پڑے گا. دو آنکھیں تھیں، ایک ناک تھی، دو کان تھے، لب و دندان تھے. اتنا بولو گے کیسے تھے؟ بولے خدا کے قسم کوئی بولے. کیا حسن تھا؟ بولے کوئی بتا نہیں. تھی تو دو ہی آنکھیں تھی، ایک ہی ناک تھی، دو کان تھے، لب و دندان تھے، یہی گال تھے، پیشانی تھی. لیکن وہ نقشہ، وہ حسن پر آیا، خدا کی قسم کوئی بتا نہیں سکتا، کوئی اس کی مصوری کر نہیں سکتا. شان ظاہری کو بھی ہم نے دیکھا تھا، شان ظاہری کو بھی ہم نے دیکھا تھا. صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، لیکن ان کے سوا جتنے تھے اس زمانے میں کہاں انہوں نے دیکھا. کہا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھتے ہی نہیں. نبی کسی کو دکھتے ہی نہیں. نبی کی مثال آئینہ ہے، نبی کی مثال آئینہ ہے. آئینہ کسی کو دکھا آج تک نہیں، جو گیا خود دیکھا. آئینے میں خود دکھتا ہے، آئینہ نہیں دکھتا. جو آئینے کے سامنے جاتا ہے وہی اپنا چہرہ دیکھتا ہے، آئینہ کسی کو دکھتا نہیں. آئینہ دکھا تو دیوار ہو گئے. یا تو آئینہ غیر کو بتاتا ہے، جیسے چشمہ ڈالتے ہیں دوسرے دکھا، آئینہ کہاں دکھتا؟ آئینہ دکھنے لگے تو آنکھ بند ہو جائے گی. یا خود نما ہے، خود کو دکھاتا ہے، دیکھنے والے کو دکھاتا ہے. مرر جس کو کہتے ہیں. آئینے میں آئینہ نہیں دکھتا. کیا دکھتا ہے؟ خود دکھتا ہے. جو اٹھا کے آئینہ دیکھتا وہی دیکھتا ہے. ابو جہل نے نبی کے آئینے میں دیکھا تو خود کو دیکھا، ابو لہب نے دیکھا تو خود کو دیکھا، صدیق اکبر نے دیکھا تو خود کو دیکھا، حضرت فاروق نے دیکھا تو ان کو دیکھا، حضرت علی نے دیکھا تو علی کو دیکھا. آئینہ محمد ہیں. وہ جو سامنے آیا وہ دیکھ لیتا اپنے آپ کو. نبی کہاں دکھتے؟ اور نبی دکھ جائے تو وہ اسی آن خدا دکھ جائے گا. جس وقت نبی دکھیں گے اس وقت خدا دکھے گا. لیکن خدا کا دکھنا ممکن ہے نہیں دکھ سکتا. نبی کو کس نے دیکھا؟ خیر، اب آپ کو ایک چیز بتا دیں. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شان ظاہری کا دکھنا ہی غیر ممکن ہے. شان باطنی کو کون دیکھے؟ شان باطنی کو کون دیکھ سکے گا؟ شان ظاہری ہی غیر ممکن. آپ بولیں گے کیا حضور کی شان باطنی کا ادراک کسی کو ہوا؟ سرکار دو عالم کی شان باطنی، آپ کی قوت، تو حضور نے فرمایا ہر نبی کو 40 نوجوانوں کی قوت ہے. ہر نبی کو 40 نوجوانوں کی قوت، مجھے 100 نبیوں کی قوت. اب کتنی قوت ہوئی ہے؟ 4000 نوجوان پہلوان جو ہیں ان کی قوت یہ میرے نبی نے، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا قوت تھا اللہ کا. اچھا، آپ کی آپ کا وزن الگ ہے، قوت الگ ہے. سمجھ گئے؟ وزن الگ ہے. ویئنگ مشین میں خود چڑھ کے کھڑ گئے تو وزن بتائے گی، الگ رہ کے گا دیں گے تو قوت بتائے گی. آپ اتر کر اس کو گا تو بہت کم ہوتا، چڑھ کے کھڑ گئے تو گوشت کو سب جائے.
تو سرکار کی قوت کتنے ہزار نبی؟ 4000 انسانوں کی قوت. اچھا 4000 نوجوانوں کی قوت رکھنے والا ایک نوجوان کو فطرتاً وزن کر کے شریعت نے اجازت دی 4 عورتیں کر سکتا ہے. ایک مرد 4 عورتیں کر سکتا ہے. 4000 مرد کتنے ہوتے؟ 16,000 عورتوں کی قوت میرے نبی کے اندر. اب ان بدبختوں سے کہنا یہود و نصارہ معترضین جو ہیں اس نبی کو کیا ہوا، عورتیں اتنی 16,000 عورتوں کو کرنے کی قوت رکھنے والے نبی نے 11 عورتیں کی. کتنا صبر و تحمل. آپ کا تحمل کس میں آ سکتا ہے؟ آپ سے عرض کروں آپ کا وزن کیا ہے؟ تو شان باطنی کو ظاہر کرتے تو 16,000 عورتیں کرتے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس کو الگ رکھتا ہوں، شان باطنی کو الگ رکھتا ہوں، 16,000 نہیں کرتے. شان ظاہری بھی کر کے بتائیں گے تو بھی کیا ہے. اب چلیے سرکار کا ویٹ وزن کیا ہے؟ بہت غور سے سننا. ایک حدیث ہے، حدیث اس کے بعد اس نے کہا ٹھہر جا، وَلَوْ وَزَنْتَهُ بِأُمَّتِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر آپ کی ساری امت قیامت تک کے لیے جائے گی اور تمام کو رکھ کر کے تولے گا تو میرا یہ نبی جو ہے وزنی ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے. قیامت تک کے لیے جتنی امت آئے گی وہ تمام ایک طرف اور میرے نبی ایک طرف، تو یہ اڑ جائیں گے، نبی وزنی ہو جائیں گے. تو میرے نبی کا وزن کتنا ہے باقی میرا ٹھیک ہے، یہ وزن ہے میرے نبی کا. لیکن میرے نبی نے کہا اس وزن کو میں الگ رکھتا ہوں. اگر یہ وزن لے کر اونٹ پہ چڑھے تو اونٹ کیا ہو جائے؟ اگر یہ وزن لے کر گھوڑے پہ سوار ہو جائے تو کیا ہو جائے گھوڑا؟ اگر یہ وزن لے کر کسی اور جانور پہ بیٹھے تو کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے گا. چل کہاں سے سکے؟ لیکن اونٹ لے کے چلتا ہے، گھوڑا برابر چلتا، خچر برابر چلتا. تو معلوم ہوا جو وزن آپ کا باطنی ہے اس کو آپ نے معلق رکھا، ظاہر نہیں فرمایا، اور اس کی مثلیت کو دیکھ کر اپنے وزن کو برابر کیا. فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، تو مثلیت سامنے والے کی جیسی ہے اس طرح بن کے آنا یہ شان ظاہری ہے سرکار دو عالم کی. ذرا حال ہے کہ آپ کی حقیقت کچھ اور ہی ہے جس کو کون بات سمجھ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ ہر بچہ بولے گا 63 سال. 63. آپ کی عمر کیا تھی؟ 63. 60 پر 3 سال. یہ شان ظاہری. لیکن میں نبی سے پوچھتا ہوں آپ ہی بولیے آپ کی عمر کیا تھی، عمر کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کن تو نبی ہوں آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی ہوں کہ آدم ماں بین الماء والطین، کبھی آدم بنایا نہیں گیا، اس وقت میں نبی بن کر کے ہوں. تو کتنے ہزار سال ہو گئے ہوں گے، لاکھوں سال ہو گئے. آدم کے پہلے سے چلی آ رہی ہے آپ کی عمر. یہ عمر باطنی ہے. عمر ظاہری 63 سال کو آپ نے پیش فرمایا. عمر باطنی کو دیکھو تو آدم سے پہلے، عمر ظاہری کو دیکھو تو 63 سال. کون سمجھ سکے سرکار کے باطن کو؟ سرکار کے باطن کو سمجھنا ہی معراج ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں 1,80,000 نبیوں کے بعد میں آتے ہیں؟ ذرا غور نہیں کرنا. سب نبی پہلے آئے، یہ بہت بعد میں آتے ہیں. تو یاد رکھنا 1,80,000 نبی
آئے اس کے بعد نبی آئے، تو ان کا کام کیا تھا؟ یہ دنیا جس کے شعور تک نہیں، جس میں صلاحیتیں نہیں، بے شعور عالم ہے، جس کے درجے مقرر ہیں، ہر نبی آ کر اس کو شعور دلا رہا تھا کہ دیکھو ایک نبی آنے والے ہیں، ان سے تمہارا واسطہ ہوگا، تو ذرا ادب سیکھو۔ آدم نے ادب سکھایا، نوح علیہ السلام نے ادب سکھایا، 1000 سال آپ کی عمر۔ حضرت ابراہیم نے اس دنیا کو سنوارا، حضرت موسیٰ نے اس دنیا کو بنایا۔ تو یاد رکھے نا، 1,80,000 انبیاء نے آ کر نبی کے آنے کے لیے اس دنیا کے اندر صلاحیتیں پیدا کی ہیں، اس دنیا کو آپ کے لائق بنایا۔ تو آپ کی امت میں بننے کے لائق ہونے کے لیے 1,80,000 انبیاء کی تربیت ہوئی۔ جب 1,80,000 انبیاء نے تربیت کر دی تو اب قدرت نے کہا اب محمد تمہیں ہم بھیجتے۔ پہلے ہی ہم نہیں بھیجتے کہ دنیا درندوں کے جیسی تھی، دنیا میں کوئی شعور نہیں تھا، کسی طرح کے فہم و عقل نہیں تھی، کہ سمجھاتے تمہیں سمجھنے اور تم سے ملنے کے لائق سمجھ جب پیدا ہوئی، اس وقت میں ہم نے تمہیں بھیجا۔ تو 1,80,000 انبیاء کے بعد حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ باطن میں کیا تھا؟ کیا حضرت آدم کو معلوم تھا؟ نہیں۔ کیا حضرت موسیٰ کو معلوم تھا؟ نہیں۔ 1,80,000 انبیاء کو خدا کی قسم سرکار دو عالم کی شان باطنی کا ادراک نہیں۔ یہ سمجھتے تھے کہ ایک ہم سے بڑا نبی ہے، ہم سے اعلیٰ افضل ہے، آنے والے ہیں، لیکن آپ کی شان باطنی کا ادراک، کیا حقیقت تھی آپ کی، ان پر کھلی نہیں۔ یہاں تک کہ حضور سرکار دو عالم کو بھی اپنی شان باطنی کی حقیقت کھلی نہیں تھی۔ یہ ہے نقطہ، سرکار دو عالم کو خود معلوم نہیں تھا کہ میں کیا ہوں۔ بہت خطرناک منزل ہے۔ انبیاء کو معلوم نہیں، فرشتوں کو معلوم نہیں، انسانوں کو معلوم نہیں، لیکن نبی کو بھی معلوم نہیں کہ میری حقیقت کیا ہے اور میرا باطنی مقام کیا ہے، سوا خدا کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو پروردگار دو عالم نے حضور سرکار دو عالم کو مبعوث کیا، لیکن آپ کا باطنی مقام نہیں بتایا۔ پیدا ہوتے ہیں، 40 سال گزرتے ہیں، باطنی مقام معلوم نہیں، پھر ایک مدت گزرتی ہے، باطنی مقام معلوم نہیں۔ آپ کی باطنی شان کو بتانے کے لیے ایک روز مقرر کیا، اس نے ایک رات مقرر کی، اس رات کو شب اسراء کہتے ہیں، معراج کہتے ہیں۔ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کہ ایک رات شب معراج میں حق تبارک و تعالیٰ نے بلا کر وہاں کی شان باطنی کو منتخب کر کے دکھایا کہ نبی ظاہر میں تو یوں ہے اور باطن میں تو یوں ہے، ظاہر میں ایک انسان ہے، باطن میں سارے انسانوں کی جان ہے، ظاہر میں تو ایک آدمی ہے، باطن میں آدم کے پہلے تو ہے، ظاہر میں چلتا پھرتا ہے زمین پر، باطن میں اخلاق کے قدموں کے نیچے ہیں،
ظاہر میں کھاتا پیتا ہے، باطن میں کھانے کی تجھے ضرورت نہیں ہے، ظاہر میں تو یوں دکھتا ہے، باطن میں تو یوں دکھتا ہے، ظاہر کو نگاہیں دیکھیں، باطن کو ہم دیکھیں، باطن کو خدا دیکھیں، ظاہر میں عبداللہ دکھے۔ تو لہذا سرکار دو عالم کی شان باطنی کو ظاہر فرمانے کے لیے معراج کی رات رکھی، اس نے سرکار دو عالم کی شان باطنی آپ پر منتشر کر دی۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل۔ ہاں، کیا فرق رہے گا شان ظاہری اور باطنی میں؟ صرف فرق بتاؤ۔ شان ظاہری میں زمین پر چلے، شان ظاہری میں زمین پر چلے، شان باطنی میں افلاک پر چلے، شان باطنی میں افلاک آسمانوں پر چلے، شان ظاہری میں اونٹ پر بیٹھے، شان باطنی میں براق پر بیٹھے، اور نظم نظر تک اس کی جہاں نظر جاتی وہاں پہلا قدم گرتا تھا۔ شان ظاہری میں ایک اونٹ کی سواری، شان باطنی میں براق کی سواری۔ شان ظاہری میں یاد رکھو صحابہ کے ساتھ، شان ظاہری میں صحابہ کے ساتھ ہیں، شان باطنی میں انبیاء کے ساتھ ہیں، معراج میں انبیاء کے ساتھ ہیں۔ شان ظاہری میں صحابہ کے امام ہیں، شان باطنی میں بیت المقدس میں دیکھا انبیاء کے امام ہیں، امام الانبیاء والمرسلین۔ کیا شان باطنی ہے؟ شان ظاہری میں جبرائیل آ کے وحی سناتا ہے، شان باطنی میں جبرائیل ہٹا دیا جاتا، اوحا الی عبدہ ما اوحا، تو خدا نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو بھی وحی کی، جبرائیل کا مقام باقی ہے۔ شان ظاہری میں جبرائیل لے کے جاتا ہے، صرف منتہا آتا ہے تو وہاں جبرائیل ٹھہر جاتا ہے۔ فرمایا جو در دوستی مخلصم یافتی، جو در دوستی مخلصم یافتی، انانند صحبت چراتی۔ جبریل، میاں جبریل، تم نے تو مجھے مخلص پایا دوستی کے اندر، اب یہ کیا ہو گیا کہ پاگل اور الگ کر دیا، کیا ہوگا؟ جواب دیتا ہے اگر یک سر موئے بر کر پرم، اگر یک سر موئے بر کر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم۔ یہ دال برابر اوپر اڑوں تو مولا کی تجلی سے میرے پر جل کے میں نیچے نیچے گر جاؤں، مجھے بڑھنا نہیں آتا، یہیں تک کا ہوں میں۔ اس بات کہا جبرائیل تم یہیں تک کہ یہ میری شان ظاہری ہے، دیکھ شان باطنی میں ایک ہی دم اللہ کے طرف وہاں براق ہے نہ جبرائیل چھٹا تو براق کہاں رہتا ہے، تو چھٹے خود نبی جا رہے ہیں وہاں تک۔ اللہم صلی، یہ شان باطنی آتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ شان ظاہری میں دھوکا ہوا ارباب ذکر کو کہ نبی کو جبرائیل پڑھاتا ہے، توبہ کر لو، نبی کو استاد، نبی کے استاد جبرائیل ہے جو کہ سارا قرآن لا کے دیتا ہے، تو یہ شان ظاہری ہے۔ یہ ساتھ ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ زمانہ وقت جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر صدیاں ہیں 100 سال، اس کے اندر قرون ہیں 80 سال، اس کے اندر سال ہیں 12 مہینے، سال میں 12 مہینے، پھر ہر مہینے کے اندر 30 دن، پھر ہر مہینے میں 4 ہفتے، ہر ہفتے میں 7 دن،
آخری دن، ایک یوم، روز، ایک روز میں دو چیزیں ہیں، کیا ہیں؟ لیل و نہار، ڈے اینڈ نائٹ، رات اور دن، صبح شام، یہ دو حصے ہیں، ایک حصہ رات کا ہے اور ایک حصہ دن کا۔ ان دو حصوں سے ایک روز ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا اگر پروردگار دو عالم دن ہی دن قیامت تک کے لیے قائم کر دے، رات نہ لائی جائے تو کون ہے خدا جو تمہارے رات رہا؟ اگر رات ہی رات قائم کر دی جائے، دن نہ آئے، تو کون ہے خدا کے سوا جو تمہارے لیے دن لائے؟ یاد رکھو، اگر دن ہی قائم ہو جائے، سورج کو کھڑا کر دے تو دنیا جل جائے، اگر رات ہی قائم ہو جائے تو دنیا سڑ جائے۔ دن ہی دن قائم ہو گیا، دنیا جل جائے گی، اور رات ہی رات ہو جائے تو دنیا سڑ جائے گی۔ تو اب اس کے جلنے اور سڑنے دونوں سے بچانے کے لیے دونوں کو آنا جانا پڑا۔ رات بھی آئے اور دن بھی آئے، رات آئے رات جائے، دن آئے دن جائے، دن جائے رات آئے رات، یہ رات اور دن کا آنا جانا جلنے اور سڑنے سے بچا لیا۔ اسی طرح سے میرے نبی کی شان ظاہری قائم ہو جائے تو دنیا گمراہ ہو جائے، شان باطنی قائم ہو جائے تو حشر ہو جائے۔